اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 دنوں سے اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا گھر سیاست کا محور بنا ہوا ہے۔ مولانا صاحب اس ٹائم کشش شکل کی طرح اپوزیشن اور حکومت کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، یعنی لوگ حکومت کے نمائندے ہوں یا اپوزیشن ہو، تحریک انصاف ہو، سب ان سے مل رہے ہیں اور ان سے حمایت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ مسئلہ کیا ہے اور 2 دنوں میں کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام جو پارلیمنٹ میں موجود ہے، اس کی جتنی بھی سیٹیں ہیں ان کی کتنی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ اور ایک اس سے یہ بات ہی معلوم ہوتی ہے کہ اگر آپ نے تبدیلی لانی ہے، نظام چینج کرنا ہے، تو پارلیمنٹ میں جتنی پریزنس زیادہ ہوگی تو آپ کی آواز اتنی زیادہ اسٹرانگ ہوگی۔ دیگر مذہبی جماعتیں، جماعت اسلامی ہے یا باقی چھوٹی مذہبی جماعتیں ہیں، تحریک لبیک ہے، اور وہ جماعتیں جو سیاست نہیں کرتی، جیسے ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب مرحوم کی تنظیم اسلامی ہے، ان کے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ یہ جماعتیں ہمیشہ جمعیت علماء اسلام اور مولانا فضل الرحمان کی مخالفت کرتی رہی ہیں۔ اگر ان کو یہ سمجھ آتی، مذہبی جماعتوں میں جمعیت علماء اسلام کی حیثیت سواد اعظم کی ہے، اگر سواد اعظم کے پیچھے اگر یہ مذہب چلتی یا تعاون کر رہی ہوتی تو آج جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی کے کچھ سیٹیں ہوتی تو وہ زیادہ بہتر رول پارلیمنٹ میں ادا کر سکتے تھے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ سب جماعتیں پارلیمنٹ سے باہر ہیں، صرف ایک جماعت جمعیت علماء اسلام پارلیمنٹ میں ہے جو اپنا کیس لڑ رہی ہے۔ معاملہ کیا بنا کہ پرسوں رات کو تحریک انصاف کے نے رابطہ کیا جمعیت علماء اسلام کے سے کہ ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں مولانا صاحب سے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں، لیکن اس کے بعد حکومت کا وفد آ گیا، وہ رات کو اٹھ نہیں رہا تھا، جس کے بعد وہ ملاقات کینسل ہوئی۔ کل رات کو 9 بجے کا ٹائم دیا جمعیت علماء اسلام نے پی ٹی آئی کو کہ وہ آپ تشریف لا سکتے 9 بجے۔ اس سے پہلے اچانک حکومت کا وفد، اعظم نذیر تارڑ وزیر قانون ہیں، وزیر داخلہ محسن نقوی ہیں، وہ پہنچ گئے وہاں پر ملاقات کے لیے۔ مولانا صاحب نے ان کو کہا بھی ہے کہ میں نے تحریک انصاف وفد آ رہا ہے، لہٰذا آپ جلدی کریں، لیکن انہوں نے لیٹ ملاقات کی، اور اس میں باقاعدہ وہ جسے کہتے ہیں آئینی ترامیم انہیں حوالے کی نہیں ہے، زبانی کلامی باتیں کر رہی تھی، اور دونوں جے یو اے کی قانونی ٹیم وہاں موجود تھی۔ پھر یہ ہوا کہ تحریک انصاف وفد آیا، دیکھا جی اندر بیٹھے ہوئے محسن نقوی، تو واپس چلے گئے۔ جو ہی یہ محسن نقوی اور اعظم نذیر تارڑ واپس گئے تو اس کے بعد تحریک انصاف وفد آیا، اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے تحریک انصاف کو عشیے پر مدعو کیا ہوا تھا۔ اب واپس آئے، اس کے بعد ملاقات ہوئی، ایک نشست ہوئی، جس کے بعد کھانا ہوا، کھانے کے بعد دوبارہ نشست ہوئی۔ رات 12 بجے کے بعد تقریباً 12:15 تک وہ واپس گئے، نکلے وہاں سے۔ پھر 1 بجے قریب جناب بلاول بھٹو زرداری پہنچ گئے مولانا صاحب سے ملنے کے لیے، وہ تقریباً 1-2 گھنٹے ملاقات انہوں نے کی۔ اس کے بعد یہ جانے پھر محسن نقوی خود پہنچ گئے رات کو اکیلی ملاقات کے لیے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ کل پوری رات یہ بار بار یہ صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو موقف کو سننے کے لیے، ان کو قائل کرنے کے لیے حکومت منتیں کر رہی ہے۔ اس سے پہلے زرداری صاحب بھی آئے ہوئے تھے، اس دوران پرائم منسٹر بھی آئے ہیں، تو لہٰذا 2 ملاقاتیں شہباز شریف نے کی ہیں، صدر صدر نے کی ہیں، اور یہ منتیں حکومت کر رہی ہے کس طریقے سے عدالتی ترامیم کے حوالے سے آئینی پیکج وہ جو لا رہے ہیں اس پر حمایت حاصل کی جا سکے۔ ظاہر آئینی ترامیم کے لیے حکومت کو چاہیے ہوتی 2 اکثریت قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں، جو کہ ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے جو 8 ووٹ قومی اسمبلی میں ہیں اور 5 سینیٹر ہیں ان کے سینٹ میں، تو ان کی اہمیت وہ بڑھ گئی ہے۔ میرے لیے ایک سوال یہ ہے کہ دیکھیں، مذہبی قوتیں جو وہ اسلام کا ڈنڈورا پیٹتی ہیں باہر بیٹھ کر، اور ان کے رخ
ان کی جو تیر ہوتے ہیں وہ فضل الرحمان کی طرف ہوتا ہے، اور جب بھی کوئی وقت آتا ہے نظام کے علم بردار جب سیاست میں تبدیل لا رہے ہوتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی لبرل پارٹی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اب اس کی میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں۔ 88 میں پیپلز پارٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے آئی جی اے بنائی گئی، اس میں محترم سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور جماعت اسلامی آئی جی اے کا حصہ بن گئے، نواز شریف لیڈر بنا کر چھوڑا، پھر اسلامی فرنٹ بڑھا، جماعت اسلامی پیش تھی، اور اسی نواز شریف کو جناب محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مرحوم نے خط لکھے ہیں جی اسلام نافذ کرو، اور جمعیت علماء اسلام کو الیکشن سے باہر کیا ہوا تھا۔ 2011 کے بعد جب پلان بنتا ہے پی ٹی آئی کو لانچ کرنے کا تو جماعت اسلامی خاموش ہو جاتی ہے اور بیک ڈور تحریک انصاف کی حمایت کر رہی ہوتی ہے، اور تنظیم اسلامی کے ترجمان مرزا ایوب بیگ صاحب وہ سراسر کھلے عام حمایت کر رہے تھے عمران خان کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مذہبی جماعتیں خود پارلیمنٹ اپنی طاقت نہیں بناتی تو اب اس میں جو بھی عالی ترمیم آتی ہے، غلط آتی ہے، صحیح آتی ہے، اب اسلام کی کیسے شک پاس ہوگی، اسلام کیسے نافذ ہوگا؟ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری مذہبی جماعتیں دور اندیش نہیں ہیں، صرف وہ جمعیت علماء اسلام کے بغض کی وجہ سے وہ ایسے حرکتیں کرتی ہیں اور ایک لبرل سیکولر پارٹی کو راستہ دے دیتی ہیں۔ اب تحریک انصاف ایک قوت بن گئی ہے پارلیمنٹ کے اندر۔ اب اگر اس نے مولانا صاحب کا ساتھ دیا ہوتا تو آج تحریک انصاف کمزور جماعت ہوتی۔ 90s میں اگر مولانا فضل الرحمان کا ساتھ ان جماعتوں دیا ہوتا تو نواز شریف لیڈر نہ بنتا، تو آپ کا راستہ بنتا جاتا، پارلیمنٹ میں پوزیشن بنتی جاتی اور آج آپ کی پوزیشن مضبوط ہوتی۔ اب بیان بازی سے کچھ نہیں ہوتا، ظاہر ہے تقریر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، عملی طور پر کوئی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا ہوں، تو یہ جزوی بات میں نے آپ کو بتائی ہے، ایک سیکنڈری بات اس معنوں میں اس بیلا کے حوالے سے کہ مذہبی کا کردار کیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو صرف ایک فضل الرحمان ہے وہ پارلیمنٹ میں ہوتا ہے، وہ آوازیں بلند کرتا ہے، چاہے وہ ختم کا مسئلہ ہو، چاہے وہ سود کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی دینی شعار کی بات ہوتی ہے، حکومت جب کوئی عزائم لے کر آتی ہے وہ میدان میں کھڑا ہوتا ہے اور باقی باہر جماعتیں نعرے لگا رہی ہوتی ہیں یا فضل الرحمان کو تنقید کرنا شامل آ رہی ہوتی ہے۔ ناظرین میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں اس ولاگ کے ذریعے کہ مولانا فضل کی حیثیت ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب نے ایک جلسے میں کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان ایک مقناطیس ہے، جو حکم بنتی ہے اس کے چمٹ جاتا ہے۔ تو مولانا صاحب نے اس کا جواب بڑا مزے کا دیا تھا اور بڑا معنی خیز دیا تھا کہ مقناطیس چمٹتا نہیں ہے، مقناطیس اپنے تو لوگوں کو کھینچتا ہے، چیزوں کو کھینچتا ہے۔ تو میں اگر مقناطیس ہوں تو میری پاور یہ ہے کہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو سب باتیں میری طرف آتی ہیں۔ آپ آج اس کا عملی مظاہرہ آپ نے دیکھ لیا رات کو کہ تمام حکومت کے نمائندے، اسٹیبلشمنٹ ہے، حکومت نون لیگ، پیپلز پارٹی ہے، سب فضل الرحمان کے در پر، تحریک انصاف فضل الرحمان کے در پر، تحریک انصاف کا یوٹیوبرز جو ہے نا امید لگا بیٹھے ہیں کہ کسی فضل الرحمان ہمارا ساتھ دے دیں۔ میں نے اپنے پیشنگی میں بتا چکا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام حکومت کا ساتھ نہیں دے گی، وہ پیشنگوئی سنیں۔ میں آپ کو ابھی سے کہہ دیتا ہوں جو کچھ بھی حالات پیدا ہو رہے ہیں، لیکن یہ جو تفسیر کیوں آ رہی ہے اس کی حکمت ہے، یہ جب ابھی پارلیمنٹ کا اجلاس اسی وجہ سے کل بل پیش نہیں ہو سکا ترمیم کا، آج حکومت نے پارلیمنٹ کا جو اجلاس تھا ملتوی کر دیا، شام تک کر دیا ہے، 4 بجے تک کر دیا ہے۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے کہ حکومت کے پاس اراکین پورے نہیں ہیں اور حکومت ترمیم لانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس لیے وہ منتیں کر رہی ہے مولانا صاحب سے۔ شکریہ۔